حضرت جی مسئلہ یوٹیوب کی ارننگ کا ہے. کراچی بنوری ٹاؤن بھی اسے جائز نہیں کہتے، لیکن مفتی طارق گنجائش کے قائل ہیں. بات یہ کہ اتنے سارے مسائل میں گنجائش نکلتی ہے، لیکن وہاں مفتی صاحب سخت رویہ رکھتے ہیں، جبکہ دوسرے علماء اس میں گنجائش دیتے ہیں. لیکن یہاں یوٹیوب کی ارننگ کے معاملے میں مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ آج کے دور میں لوگوں کو گنجائش دینی چاہیے. دیکھیں، یہ عام لوگوں کے کرنے کا فیصلہ نہیں ہوتا. آپ کو اگر بنوری ٹاؤن کے حضرات کے فتوے پر اعتماد ہے، آپ ان کے فتوے پر عمل کریں، آپ کو کوئی منع تو نہیں کر رہا. یہ مفتی صاحبان جو اس طرح کا فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی جیب سے فتویٰ نہیں نکال رہے ہوتے کہ بھائی شریعت خود بنا رہے ہیں کہ اپنے لیے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ مطلب یہ سوچ کیسے لیتے ہیں کہ یار ایک آدمی کسی حرام کو اپنے دنیاوی مفاد کی وجہ سے حلال قرار دے دے گا. دیکھیں، ایک عالم سے آپ اس چیز کی توقع تو کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی حرام کام کرے. مثلا مثال کے طور پر ایک عالم ہے نماز نہیں پڑھ رہا، ایک عالم ہے سود کھا رہا ہے، ایک عالم ہے رشوت لے رہا ہے، ایک عالم ہے جھوٹ بول رہا ہے. کوئی بھی گناہ کا کام کسی عالم سے ہو سکتا ہے، ظاہر انسان ہے. لیکن کسی مستند عالم دین سے آپ اس بات کی توقع نہ رکھیں کہ وہ کسی حرام کو حلال فتوے کے طور پہ بتائے گا کہ یہ حرام حلال ہے. یہ کوئی نہیں کرتا. یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے. بھائی کون اپنے سر اتنا بڑا برڈن لے سکتا ہے کہ ساری دنیا کے حرام کام اپنے سر لے لے کہ بھائی ان سب کے لیے تو حلال ہو گیا، جہنم میں جا کے وہ خود جلے گا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ مستند عالم دین اگر ہے تو گناہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے اس کی نماز چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے کوئی گناہ ہو جائے، لیکن وہ حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کبھی بھی نہیں کر سکتا وہ. اس لیے آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی نا، تو آپ کو سمجھ میں نہ آنے کا مطلب وہ چیز حرام ہوگی. آپ کو سمجھ میں آئے گی تو حلال ہوگی. آپ کی سمجھدانی معیار ہے شریعت کا. یا جو فقہا مفتیان کرام پیچھے بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ہر پہلو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو حرام ہے. تو جو چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی وہ حلال ہے، جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی وہ حرام ہے. تو اپنا ایک نیا فرقہ کوئی لانچ کر دیں کہ بھائی فلاں فرقہ ہے میرا، اور میں اپنے فرقے کا میرا ٹائٹل یہ کہ جو میری سمجھ میں آئے. سمجھیا فرقہ اس کا نام رکھ دیں، میری سمجھیا فرقہ. تو اس لیے اس طریقے سے مفتیان کرام کو ٹونٹ کرنا، عوام کی طرف سے یہ کہنا کہ بھئی حرام کو حلال کر دیا. بینکنگ کا مسئلہ ہے، لوگ دیکھیں علماء کا اختلاف ہے نا، علماء اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن اب عام آدمی مفتی تقی صاحب کو کہے کہ آپ نے سود کو حلال کر دیا ہے اور آپ نے جناب شراب پہ زمزم کا لیبل لگا دیا. ایک عام آدمی کا کیا تک بنتا ہے، کیا لیول ہے اس کا کہ وہ ان کو یہ کہہ رہا ہے؟ تو وہ پاگل ہیں کہ اگر وہ اسلامی بینکنگ کو جائز قرار دے رہے ہیں اور ساری دنیا آپ اس کو سود سمجھ رہے ہیں، وہ سود کھا رہی ہے، اور وہ کہیں ہاں ٹھیک ہے یہ سود کھایا اور جہنم میں ان کی جگہ جلوں گا. ایسا بیوقوف دنیا میں کوئی دیکھا ہے آپ نے؟ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو ایک عالم دین ایک مفتی کیوں کرے گا اپنی دنیا کے کام کے لیے؟ تو اس لیے یوٹیوب کی جو ارننگ ہے اس کو علی الاطلاق میں خود بھی اس کو ناجائز نہیں سمجھتا. میں نے اس پہ بہت تحقیق کی، میں نے بلکہ اس کے بارے میں کلپ ریکارڈ کروایا. ایک عرصے تک یہ میرا موقف رہا ہے، اس میں میرا کلپ میں نے ریکارڈ کروایا کہ اس کی ارننگ جائز نہیں ہے. لیکن پھر جب اس کی ہم نے تحقیق کی، مزید تفصیل میں گئے، ساری دقت کے اندر، باریکیوں کے اندر گئے، تو ہمارے سامنے چیزیں واضح ہوئی کہ ہم اس کو ناجائز قرار نہیں دے سکتے. کوئی کہتا ہے بھائی میں نہیں کمانا چاہتا، تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یوٹیوب کی ارننگ کوئی بہت ہی کوئی اچھی چیز ہے اور آپ کو ضرور حاصل کرنی چاہیے اور بس نہیں کریں گے تو کوئی جہنم میں چلے جائیں گے. لیکن کسی جائز چیز کو جس حد تک جائز ہے، مفتی کا کام ہے وہ کہے اس حد تک جائز ہے، اس حد تک ناجائز ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، وہ شرعی حدود بتا دے. کوئی کرنا چاہتا ہے صد بسم اللہ، نہیں کرنا چاہتا سبحان اللہ. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے اور وہ آپ کو شرعی حدود کے اور شرعی تقاضوں کے مطابق فقہ کی روشنی میں بتا رہا ہے، اب وہ کہتے ہیں بھئی اس پہ اشتہار آ رہا ہے. جب ناجائز اشتہار آ رہا ہے تو اس کی ارننگ کیسے جائز ہو جائے گی؟ آپ لکس صابن لیتے ہیں نا، آپ بہت سارے صابن شیمپو خرید رہے ہوتے ہیں، اس پہ تصویریں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ تو یہ مجھے بتائیں کہ جو تصویر جو دکاندار ہے، وہ جو صابن بیچ رہا ہے، شیمپو بیچ رہا ہے، یہ تصویر بیچنے کا گناہ اس کو ہوگا یا لینے والے کو ہوگا؟ ظاہر ہے نا بیچنے والے کو گناہ ہے، نہ خریدنے والے کو گناہ ہے. تو تصویر تو پرنٹڈ ہے، یہ تو حرام ہے، تو کیسے جائز ہوگی؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ تو مقصد نہیں ہے، اصل تو صابن ہے. تو بھائی اس کے اندر بھی اصل اس نے جو اشتہارات کی اجازت دی، اس نے تو یہ کہا ہے کہ آپ اس پہ صابن کا اشتہار چلا سکتے ہیں. اس نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ لڑکیاں نچائیں اس پر. اس لیے کہ جو یوٹیوب کی ارننگ کو جائز قرار دیا جاتا ہے، اس کی لیمیٹیشنز ہیں کہ بھائی جتنے ناجائز پروڈکٹ ہیں اس کے اشتہارات کو آپ بند کر دیں. ناجائز پروڈکٹ کے جیسے شراب ہے وغیرہ وغیرہ وہ تو چل ہی نہیں سکتے. جائز پروڈکٹ کے اشتہار کی آپ اجازت دیں. کپڑے کا اشتہار ہے، خوشبو کا اشتہار ہے، پرفیوم کا اشتہار ہے، کتابوں کا اشتہار ہے، ویب سائٹ کا اشتہار ہے، یہ اشتہارات آپ اس پہ چلا سکتے ہیں. اس کے اندر اگر کوئی صابن کا اشتہار چلاتے ہوئے لڑکی نچا رہا ہے، شیمپو کا اشتہار چلاتے ہوئے لڑکیوں کی تصویریں میوزک لگا رہا ہے، تو یہ اس کا ہیڈ ایک ہے، اس چینل والے کا ہیڈ ایک نہیں ہے. اس نے تو جائز پروڈکٹ کے اشتہارات چلانے کی اجازت دی تھی.
تو اس لیے علی الاطلاق اس کو یہ کہہ دینا کہ بالکل ناجائز ہے صرف اس لیے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے. اور یہ کمنٹ شاید اس پہ کیا ہوگا جو مفتی طارق مسعود صاحب کے ویلاگ کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ بھئی وہ اپنے پیسے کے لیے کر رہے ہیں، تو اپنے پیسے کے لیے کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ بھئی حرام کام ہے لیکن میں کر رہا ہوں، کوئی مفتی یہ کہہ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حرام سب کے لیے حلال ہے. یہ بہت بڑی ضرورت کی بات ہے. تو اس لیے مستند مفتیان کرام علماء کرام کے بارے میں ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. مفتی صاحب تراویح کی نماز میں پہلا پارہ دوسرا پارہ کے بجائے الٹا یعنی 30 29 28 27 اس طرح تراویح پڑھ سکتا ہوں، پڑھا سکتا ہوں؟ شیخ عباد انڈیا سے. پڑھا سکتے ہیں لیکن آخر ضرورت کیا ہے اس چیز کی؟ جب اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے قرآن کا تو بلا وجہ الٹا پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ثواب زیادہ ملتا ہو یا کوئی تو سمجھ میں آتی ہے نا، ایسی بے تکی قسم کی بات ہے. مفتی صاحب کیا اللہ تعالیٰ کا نام زمین پر کاغذ پر لکھا ملے تو کیا اس کو پھاڑ کر پھینک دینا کہ اللہ کا نام باقی نہ رہے درست ہے؟ دیکھیں اگر اس کی ظاہر ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ توہین ہو رہی ہے تو ایسے موقع پر کوشش کرنی چاہیے اٹھا کے کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیں، یا کوئی مقدس اوراق کی کوئی اس طرح کی کوئی ڈبہ ہے کوئی جگہ ہے وہاں ڈال دیں. اور اگر بالکل آپ کو نہ مل رہا ہو تو اس کو پھاڑ کر اس طریقے سے کہ اس کے جو حروف لکھے ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں تاکہ توہین نہ ہو، تو اس کی بھی اجازت ہے. لیکن اس کو اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ پبلک میں عوام کے سامنے یہ حرکت نہ ہو، الگ سے اٹھا کے کسی جگہ پھاڑ کر اس کے ٹکڑے کر کے اس طریقے سے کہ وہ حروف ختم ہو جائیں وہ کہیں پھر ڈال دیں. مفتی صاحب ایک بچی کو پیدائش کے چند دنوں بعد میری بہن نے لیپالک بنایا تھا، اب لڑکی بالغ ہو چکی ہے اور اس کے نکاح کا پروگرام ہے، لڑکی رشتے پر راضی ہے. اب سوال یہ کہ لڑکی کے اصل والد سے اجازت ضروری ہے کیا؟ حال یہ ہے کہ لڑکی کے اصل والد اور والدہ کے درمیان پہلے سے طلاق کے ذریعے جدائی ہو چکی ہے. دیکھیں نکاح تو اگر لڑکی اپنی رضامندی سے بھی کر لے تو نکاح اس کا ہو جائے گا. اس سینس میں تو ضروری نہیں ہے کہ لڑکی کا اگر نکاح کرے گی تو نکاح نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ان کے والد سے اجازت لے لیں تو ان کا دل بڑا ہو جائے گا، ان کو خوشی ہو جائے گی، تو ان سے ضرور اجازت لینی چاہیے. مفتی صاحب اگر کسی نے بیت اللہ کے 7 چکر نفلی طواف کی نیت کی اور پر ایک چکر کے بعد کسی وجہ سے طواف روک دیا تو کیا اس کا گناہ ہوگا اور اس کا کیا کفارہ ادا کرنا؟ نفلی طواف کے تو کتنے بھی 2 چکر بھی لگا سکتے ہیں، ایک بھی لگا سکتے ہیں. نفلی طواف میں تو 7 چکر پورے کرنا ضروری نہیں ہوتا. اچھا جناب، آٹا گوندنے کے بعد ہاتھوں کے بالوں پر آٹے کے چھوٹے چھوٹے ذرات لگ جاتے ہیں، اچھی طرح دھونے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ذرات باقی رہ جاتے ہیں جو بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو کہ بعض دفعہ نماز کے بعد نظر آتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں وضو ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اگر وہ پانی نہیں پہنچ رہا اس کی وجہ سے نیچے بالوں تک یا جیل تک، پھر نماز نہیں ہوگی. اگر پانی پہنچ گیا تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی. نسوار کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی. مفتی صاحب میرا سوال یہ ایسی کمپنی میں کام کرنا کیسا ہے جس میں داڑھی رکھنے کی اجازت نہ ہو؟ جو لوگ ایسی کمپنیز میں کام کرتے ہیں کیا ان کی آمدن حلال ہے؟ دیکھیں اس طرح تو کام کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ایسی کمپنی کو فوراً چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے لیے کمپنی تلاش کریں، جاب تلاش کریں، جب جاب مل جائے پھر ایسی کمپنی چھوڑ دیں، لیکن پہلے کمپنی چھوڑ کر بعد میں جاب تلاش نہ کریں.